جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسم مونس اور مذکر، اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی جانکاری فراہم کی چکی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کے بارے میں کچھ سنانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اہل زبان نے بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کے لیے کوئی مستقل اور جامع قاعدہ مقرر نہیں کیا، یعنی اہل زبان لوگوں نے بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کے لیے کوئی مستقل اور جامع قاعدہ مقرر نہیں کیا۔ بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث سماعی ہے۔ کیا بیٹا؟ بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کیا ہے؟ سماعی ہے۔ بے جان اسموں میں سے کس کو مذکر اور کس کو مونس استعمال کرتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے پاس ایک لسٹ دیا، ایک فہرست یہاں پر دیا گیا ہے جس میں بے جان چیزوں کے نام اندراج ہے، تو اب ہمیں اس میں سے کس کو ہمیں مذکر ٹھہرانا ہے اور کس کو ہمیں مونس ٹھہرانا ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی تذکیر و تانیث کو کس طرح ہم الگ الگ کریں۔ لیکن یہ ایک فرضی ہے۔ کیا یہ ایک فرضی دلیل ہے؟ جتنے بھی قاعدے ہیں وہ مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہیں۔ اس کے لیے جتنے بھی قاعدے ہیں وہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہیں۔ عام طور پر جن قاعدوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ حسب ذیل ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ قاعدے مقرر کیے گئے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مذکر ہے اور کون مونس ہے۔ تو یعنی مذکر کے لیے ایک قاعدہ ہے، یعنی بے جان چیزوں میں سے ان کی پہچان کرنے کے لیے کہ اس میں مذکر کون ہے اور مونس کون ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک قاعدہ دیا گیا یہاں پر، یعنی جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہا ہو، یعنی جن الفاظ کے آخر میں، یعنی جن چیزوں کے، اگر ہمارے پاس ایک فہرست دیا گیا ہے بے جان چیزوں کا، تو ان چیزوں کے آخر میں یعنی جس چیز کا نام دیا گیا ہے، اس کو اگر ہمیں بتانا ہے کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے، تو ہمیں یہ قاعدہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اگر آخر میں الف یا ہا ہو تو وہ عموماً مذکر بولے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ مذکر بولے جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ کے آخر میں الف یا ہا ہو تو ہم مذکر کہلائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پودا تو مذکر ہے، آٹا مذکر ہے، لوہا مذکر ہے، وغیرہ۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں جو اس کا مونس نکالنا ہے کہ ہمیں اب اس کا مونس کیسے، ہمیں اس کے لیے کون سا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر اگر ہمارے پاس ایک فہرست دیا گیا ہے تو بے جان چیزوں کا، تو ہمیں اس سے الگ نکالنا ہے کہ اس میں ہم کس کو مونس ٹھہرائے۔ جیسے کہ الفاظ کے آخر میں یا، یہ الف یا ہو، مونس کہلائے جاتے ہیں۔ الفاظ کے آخر میں یا ہو، یہ الف یا ہو، مونس کہلائے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر الفاظ کے آخر میں یہ الف یا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں؟ مونس کہلائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا، یہ الف یا آتا ہے نا، دنیا میں یہ الف یا آخر پر آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ مونس ہے۔ کیمیا کے آخر میں یہ الف یا آتا ہے تو مونس ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے پاس مثالیں ہیں، تو اسی طرح ہم اس کو مذکر الگ نکال سکتے ہیں اور مونس کو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔